نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ان لم يصبك منه شيء اصابك من ريحه ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير ان لم يصبك من سواده اصابك من دخانه رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح، نیک دوست کی مثال یا نیک ہم نشین کی مثال، کمثل صاحب المسک، ایک خوشبو والے جیسی ہے، ان لم یصبک منہ شیء، اصابک من ریحہ، اگر تجھے اس سے کچھ ملے نہ تو اس کی خوشبو تجھے ضرور پہنچ جائے گی۔ ومثل الجلیس السوء کمثل صاحب الکیر، اور برے دوست کی مثال دھونکنے والے جیسی ہے، ان لم یصبک من سوادہ، اگر اس کی سیاہی آپ کو نہ پہنچے، اصابک من دخانہ، تو اس کے دھوئیں میں سے کچھ آپ کو ضرور پہنچے گا۔ اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا ہم نشین اور برا ہم نشین، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کے ساتھ اہمیت کو سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ اچھا دوست، نیک دوست کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس بیٹھ کر آپ کی آخرت کی آنکھ زیادہ کھلے، آپ کو آخرت کی فکر پیدا ہو، آپ کے ایمان میں ترقی ہو، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو۔ تو فرمایا اس نیک دوست کی مثال ایک خوشبو والے جیسی ہے۔ آپ اگر کسی خوشبو والے کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو خوشبو ہدیہ نہیں بھی کرتا، تو جب تک بیٹھے رہیں گے وہاں سے آپ کو خوشبو سونگھنے کو ملتی رہے گی، آپ کی طبیعت تر و تازہ رہے گی۔ اور برے ہم نشین اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے دھونکنے والا، لوہار کے پاس ہوتی ہے نا بھٹی لوہا گرمانے کے لیے، اسے کیر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لوہار کی ہے جو دھونکنی چلاتا ہے، تو آپ اگر اس کے پاس چلے جائیں، آپ کے کپڑے سیاہ نہ بھی ہوں تو جو دھواں وہاں سے مسلسل نکلتا ہے وہ تو آپ کے ناک، کان اور کپڑوں میں سرایت کرے گا۔ تو فرمایا کہ اچھے دوست اور برے دوست کی صحبت کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ جی میں تو ٹھیک ہوں، اگر یہ برا ہے تو بس کوئی بات نہیں، میں اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، نیک صحبت سے بھی تاثیر لیتا ہے، اثر لیتا ہے، بری صحبت سے بھی اثر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی دوست ہو، ہم نشین ہو، سوچ سمجھ کر انسان کو دوستی کرنی چاہیے۔ کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو کہ جہاں بیٹھ کر انسان کی آخرت اور اعمال میں، آخرت کی فکر میں، اعمال میں ترقی ہو۔ ایسا اگر دوست ہوگا تو آپ کی وہ نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہوگا، ورنہ آہستہ آہستہ برا دوست آپ کو تمام اعمال سے بھی پیچھے دھکیل دے گا، بلکہ برائیوں میں آپ برائیوں کے مرتکب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔